عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں، اسے اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ آج کے اس انقلابی کاروان انصاف نیائے یاترا میں ہمارے قائد، ملک میں دلتوں مظلوموں کی توانا آواز جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، داعش پہ تشریف فرما پارٹی کے سینئر لیڈر اور قومی ترجمان جناب بھائی وارث پٹھان صاحب، نامپلی حیدرآباد کے رکن اسمبلی بھائی جناب ماجد حسین صاحب، سابق ایم ایل اے بھائی جناب توصیف عالم صاحب، پارٹی کے قومی ترجمان ثانی جناب بھائی عادل حسن ایڈوکیٹ صاحب، آج کے منچ اور آج کے کارواں یہاں کی محفل کو سنوارنے والے عزیزی ڈاکٹر برکت اللہ صاحب، بھائی جناب اسحاق عالم صاحب، عزیزی بابو شمس آغاز ایڈوکیٹ صاحب، محفل کی نظامت کر رہے نسیم صاحب، اور سیکولرزم کا جھنڈا لیے ہوئے پوری مضبوطی کے ساتھ سیمانچل سے لے کر پچھم بہار تک کا دورہ کرنے والے عزیزی جناب رارا رنجیت صاحب، مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے انقلابی نوجوانوں، ہم یہی پلے ہیں اور بڑھے ہیں، میرے باپ دادا بھی اسی مٹی میں جنم لیے ہیں اور اسی مٹی کے سپرد کیے گئے ہیں، لیکن سیمانچل کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، جو ظلم ہوا ہے، اس کے داستان غم کو اگر کسی نے سنایا ہے درد کے ساتھ وہ ایم ہے، اگر سوتے ہوئے کو کسی نے جگایا ہے اس کا نام بیرسٹر اسدالدین اویسی ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، میں اس وقت لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس وقت کشن گنج ضلع کے تمام تر پرکھنڈوں سے آئے ہوئے اور مختلف اضلاع سے آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ 4 روزہ کاروان انصاف جو آج کشن گنج کا دورہ کرے گا اور کل انشاءاللہ العزیز کوچا دھامن ہوتے ہوئے ارڑیا کا پورنیا میں قیام ہوگا، اور پھر پرسوں امور اور بائسی کا دورہ ہوگا، اور 27ویں تاریخ کو کٹیہار کے بلرام پور کا دورہ ہوگا۔ ہم آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے طاقت کا استعمال کیجئے، اپنے غم اور غصے کا استعمال کیجئے، اس کارواں میں شامل ہو کر یہ بتا دیجئے کہ ہم متحد ہیں اور ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے اور ہر جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کو جگنا پڑے گا۔ اس وقت انصاف یاترا کیوں ہے اس کو سن لیجئے، ہم پر ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور جب تک ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہے گا ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آزادی کے بعد ہمارا یہ سیمانچل اتنا خوشحال تھا کہ بہار کے دوسرے علاقے کے مزدور یہاں آتے تھے، اور آج گزشتہ 40 سالوں کے درمیان میں جب ملک میں سائنسی تکنیکی انقلاب آیا، انڈسٹری لگی، تو ہمارے اس علاقے کو نظر انداز کیا گیا۔ دلی اور پٹنے میں بیٹھے ہوئے ان ظالموں نے ہماری حق ماری کی، آج ہمارا بچہ باہر جانے پر مجبور ہے، پردیس کی زندگی گزار رہا ہے۔ کچھ ہمارے نادان بھائی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ایم آئی ایم علاؤدین کا چراغ لے کر نہیں آئی ہے، لیکن پچھلے 5-10 سالوں سے ایم آئی ایم نے جو کوشش کی ہے، ہمارے کمزور سے کمزور، ناتواں سے ناتواں آدمی کو اپنے حق کی آواز بلند کرنے کی طاقت بخشی ہے۔ آج ہم پردیسی نوجوانوں کا استقبال کرتے ہیں جو دلی میں، میرٹھ میں، پنجاب میں، ہریانہ میں ہو، قطر میں ہو یا سعودی عربیہ میں ہو، آج ان نوجوانوں نے ایم آئی ایم کو جو سپورٹ کیا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ آج سے پہلے مسلمانوں کے حق اور حقوق کی بات بھی کرنے سے کوئی شرماتا تھا، ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ آج 10 دن ہوئے، 5ویں تاریخ کو راجہ پاکر میں ایک مسلمان نصیر شاہ کا قتل ہوا ہے، مولود کی محفل میں، جلسے میں، اور آپ جانتے ہیں پولیس لے کے گئی اس کو، 3 دن کے بعد تھانے سے اس کی لاش نکلی ہے۔ لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ ایم آئی ایم کے علاوہ کسی سیکولر پارٹی کے منہ میں زبان نہیں ہے کہ اس مظلوم کی آواز اٹھائے۔ اے سیمانچل واسیوں، تم پر یہ واجب ہے کہ ملک میں بسنے والے مظلوموں کی آواز بنو، بہار کے مظلوموں کی آواز بنو، اور سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑو، اپنے نسلوں کی لڑائی لڑو، اپنے ندیوں کے پل کی لڑائی لڑو۔ ہے کوئی گواہی دینے والا؟ مانندہ ندی میں کسی کے زمانے میں پل نہیں بن سکا، لوگ وزیر بنے، پل نہیں بن سکا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو۔ کچھ لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب اویسی صاحب کو لے کر لوگ گھاٹ پروگرام کر رہے ہیں۔ اویسی صاحب نے جب رسیلی اور کھاری میں قدم رکھا تو یہ خبر صرف بہار میں نہیں پورے ہندوستان میں گئی کہ نتیش کمار سیمانچل کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔
अवैसी साहब जब खालिद खरगरी घाट में पार हुए तो ये खबर पूरे हिंदुस्तान में गई। जमहूरियत में अपनी बात मनवाने के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ती है, इशू बनानी पड़ती है। हमने इसको इशू बनाया है और अल्लाह का शुक्र है आज कि महानंदा में 3 जगह पर पुल बन रहा है। ये उन नाबीना लोगों के लिए ये सच्चाई उनके सामने में होनी चाहिए। ये वक्त नहीं है, आगे हम लोग करेंगे। मौलाना सुल्तान साहब को भी देख रहे हैं यहाँ पर, इंशाअल्लाह जनाब की गुफ्तगू आगे होगी। हम एक शख्स का गायबाना तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, रहने वाले हैं वो जहानाबाद के, लेकिन सीमांचल का जो दौरा उन्होंने किया, सीमांचल पर एक छोटी सी किताब हम लोगों ने लिखी थी, सीमांचल के पिछड़ेपन की कहानी सरकारी आंकड़ों की जबानी। जब उस शख्स ने देखा कि सीमांचल के साथ इतना जुल्म और ज्यादती हुई है, उसने जिंदगी के 10 साल और मरते दम तक अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे को सीमांचल और अकलियतों और दलितों के लिए वक्फ कर दिया है ना? आज उनको यहाँ आना था, कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे 2-3 बातें कहेंगे कि डिसिप्लिन हमारा सबसे बड़ा सरमाया है ना? नमाज की सब पीछे सब पर भी अगर कोई होता है तो नमाज उसकी भी हो जाती है, बल्कि बाद नमाजों में पीछे की सब में भगदड़ फैलाकर आगे बढ़ने वालों का जुर्म होता है और पीछे पढ़ने वालों को ज्यादा सवाब मिलता है। काफिला निकलेगा, पूजा का टाइम है। अपने में पुजारी भाइयों को बधाई देता हूं। किशन गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा है। हम अपने काफिले में अदब को मलहूज रखेंगे, अपने सीनियर्स को आगे रखेंगे। मोटरसाइकिल वालों से गुजारिश है, शहर के अंदर मोटरसाइकिल वो पीछे कर लेंगे, आगे पुलिस वालों की गाड़ी होगी, उसके बाद हमारे मीरे कारवा होंगे। आगे निकल जाएंगे तो मोटरसाइकिल वाले अपने तेजी से निकल सकेंगे तो आगे निकल जाएंगे। चूंकि मोटरसाइकिल आप लेके भीड़ जमा कर देते हैं और वहां ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पुलिस की गाड़ी होगी तो ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए इस बात का ख्याल रखें और कहीं भी कोई उधम न